انتظار میں ہے کہ جو ہی دوسری تکبیر کہے تم کھاٹ پر سے اٹھ کر آنا، بغل میں کھڑے ہو کے مذاق اڑانا۔ لیکن سرکار غوث الاعظم پہلی تکبیر بھی پڑھ لیے، دوسری تکبیر بھی پڑھ لیے، تیسری تکبیر بھی پڑھ لیے، غرض یہ کہ چوتھی تکبیر بھی پڑھ لیے، لیکن وہ بچہ اٹھتا نہیں ہے، وہ بچہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ بچہ حرکت نہیں کرتا ہے، وہ نوجوان واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ پورا مجمع بولیے جی لگا کر سبحان اللہ۔ بیداری پیدا کیجئے۔ ابھی ابھی آپ نے نعت خوان حبیب مداح رسول حضرت حافظ قاری محمد ارشد رضا ویشالوی سے بڑی اچھی نعت خوانی سماعت کر رہے تھے، منقبت غوث اعظم سماعت کر رہے تھے۔ ذرا آپ ذہن کو قریب کیجئے، غوث اعظم کے فیضان میں ڈوب کر مالا مال ہو کر اپنے گھر میں جا کر فیض و برکات سے اپنے گھر کو سجائیے۔ انسان اس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد، اس کے قریب جانے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ انسان سچے لگ رہے ہیں، یہ منوس اچھے لگ رہے ہیں، اس دھرتی پہ رہنے والا، زمین کے اوپر رہنے والا یہ انسان، یہ شخص بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی بولی اچھی ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہے، اس کا زلف اچھا ہے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کی ہر ادا بے مثال ہے۔ یوں کہہ لیجئے یہ جو بھی بولی بولتا ہے، میٹھی بولی بولتا ہے، جو کچھ بھی دیکھتا ہے اچھی چیز کو دیکھتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اچھا فیصلہ کرتا ہے، جس چیز کے قریب جاتا ہے اچھی جگہ پہ جاتا ہے۔ چلو اس کے قریب چلے جاؤ، اس لیے کہ اس کے ساتھ نماز بھی ہے، اس کے ساتھ روزہ بھی ہے، اس کے ساتھ حج بھی ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے، اس کے ساتھ بھائی چارگی بھی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اس کے ساتھ اتفاق بھی ہے، اس کے ساتھ امن بھی ہے، اس کے ساتھ یوں کہہ لیجئے علمی لیاقت بھی ہے، اس کے ساتھ وہ شہرت ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس سمے، اس وقت، اس دھرتی پر، اس جگہ اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے کہ اس سے بہتر کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ چلو اس کے قریب چلے جاؤ، دامن سے جڑ جاؤ۔ سرکار کی حدیث ہے ہر 40 آدمی میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، نیک دوست ہوتا ہے نا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، ہر 40 میں 40واں ایک سے کمپلیٹ کیجئے گا، غور مقامی غور ہے یہاں پر۔ جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں اپنے موضوع سے ہٹ کر نہیں، اپنے موضوع کے اندر ہی۔ ذرا 40 میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ محمد ہو، اس محلے میں 40 آدمی ہے، 1 سے لے کر 40 تک، 39 40، ضرور اس میں کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ میں نے حدیث شریف میں دیکھا، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی برکت کی وجہ سے اس محلے کو، ان لوگوں کو سنوارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی دعاؤں کے سہارے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور انہی کے طلبوں کے فیضان سے وہ محلہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہائے افسوس کہ لیکن اس محلے کے لوگ اس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ اللہ والا جو ہوتا ہے نا، دکھاتا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ والے ایسے پہچانے جاتے ہیں کہ تا قیامت تک اس کا نام بلند رہتا ہے۔ اب کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ صرف دعاؤں کے ساتھ۔
رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرکار غوث الاعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ کے دادا بھی ولی اور آپ کے والد بھی ولی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ والوں کی پہچان اور حیت اور اس کی شہرت کس مقام تک لے جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دریا سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، اس دریا کے اندر ایک سیب بہ رہا ہے اور بڑا پیارا بڑا خوبصورت سیب نظر آیا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اس سیب کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ اچانک ذہن میں بات آئی، اچانک ذہن میں بات آئی، اے مولا ہم نے تو سیب کھا لیا، لیکن یہ کس کا سیب ہے اور کس باغ سے بہ کر آ رہا تھا مجھے پتا نہیں۔ اس سے میں نے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لیا، لیکن میں نے کھا لیا۔ اب قیامت کے دن تیرے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ شریعت کے اندر ہے دریا میں بہتی ہوئی چیز اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بھی ایک تقویٰ کا مقام ہے، پرہیزگاری کا ایک مقام ہے، اللہ والوں کی ایک پہچان اور علت ہے کہ دیکھو دل میں خوف الہی کس قدر بسے ہوئے ہیں، ڈر ایسا ہے اللہ کا، خوف ایسا ہے اللہ کا۔ اب ڈھونڈنے لگے سیب والے کو، ڈھونڈنے لگے، کچھ دور بڑھے تھے کہ دیکھتے ہیں دریا کے قریب ایک باغ ہے سیب کا، بہت پھلا ہوا ہے اور ٹوٹ کر اس دریا کے اوپر بہ رہا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ اسی باغ کا سیب ہے، اس باغ کے اندر گئے، المختصر دیکھا ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے جس کا نام حضرت شیخ سومائی رحمت اللہ علیہ، یہ آپ حضرت غوث اعظم کے نانا جان ہیں، یہ بھی ایک ولی ہے، اللہ کے نیک بندے۔ سلام کیا، جواب ملا، کہا حضرت حضور والا بات ایسی ہے کہ آپ کے باغ کا سیب میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، معافی کے لیے آیا ہوں، اجازت کے لیے آیا ہوں، اور اللہ والوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کو پہچان جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں جس کے پاس گیان ہوگا، بدھی ہوگی، علم ہوگا، وہی علم والے کو پہچانے گا، جس کے پاس علم نہیں ہے علم والے کو پہچانے گا ہی نہیں پہچانے گا۔ تو یہ اللہ والے پہچان گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں معاف کروں گا، میری ایک دو شرطیں۔ کہا کون سی؟ اتنے دنوں تک میرے باغ میں پانی پٹانا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک شرط کون ہے؟ کہا ایک شرط پوری کرو تو دوسری شرط بتاؤں گا۔ منظور کر لیا۔ جب منظور کے مطابق آپ باغ کی دیکھ ریکھ کرنے لگے، جب وقت متعینہ پر وہ گھڑی آئی، پھر سلام ہوا۔ سلام ہونے کے بعد آپ نے کہا دوسری شرط بتائیے۔ کہا سنیے، میرے پاس ایک لڑکی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گنگی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے۔ سنو، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا نکاح کرنا پڑے گا؟ کہا آپ نے منظور کر لیا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ منظور کر لیا۔ ان کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، جن کے کمال کا بھی جواب نہیں ہے، جن کی لیاقت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جس کی صورت کا اس دور میں بھی کوئی جواب نہیں ہے، جس کے علم
علم کا بھی اس زمانے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کو قریب کی لیجئے، اب تو شرط منظور کر لی گئی، نکاح پڑھا دیے گئے، عقد ہو گئے، اب شب زفاف کی پہلی رات ہے، پہلی گھڑی ہے، اب جو ہی اندر جاتے ہیں سلام کی آواز آ رہی ہے، جواب تو دیے لیکن قریب نہیں گئے، واپس لوٹتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں یا شیخ سمعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا کہا تھا کہ میری شہزادی، میری لخت جگر وہ دماغ کی اندھی ہے، زبان کی گنگی ہے، کان کی بہری ہے، پیر اور ہاتھ سے معذور ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں، بولنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، ہاتھ اور پیر سے اچھی لگ رہی ہے۔ آپ نے کیا کہا اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کو قریب کیجئے گا، ایمانی طاقت کے اندر ایک علاوت پیدا ہوگی، چشم ایمانی میں ڈوب کر آپ مطالعہ کرنے لگیں گے، اللہ والوں کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے گا۔ کہا سنو سنو، ہاں ہاں، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ہاں میری بیٹی زبان سے گونگی ضرور ہے، ہاں میری بیٹی کان سے بہری ضرور ہے، میری شہزادی آنکھ سے اندھی ضرور ہے، ہاتھ پیر سے معذور ضرور ہے۔ کہا کیسے کیسے؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی زبان سے گونگی اس لیے ہے میری شہزادی کہ اپنی زبان سے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بولی نہیں بولی ہے، سبحان اللہ۔ کان سے بہری اس لیے ہے کہ اس کان سے کبھی کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں سماعت کی ہے، ہاتھ پیر سے معذور اس لیے ہے کہ شریعت کے خلاف چل کر کسی ایسی جگہ پر نہ گئی ہو تو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے برعکس ہو، اس لیے میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے۔ تو سنو مسلمانوں، اب رسمی کا بولنے کا موقع دو۔ سنیے، اللہ والے جب ہوتے ہیں نا، جن کا کمال یہ ہوتا ہے جس کی نظر سے پہچان لیتے ہیں یہ بھی اللہ والا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے قریب جائے گا یا ان کے نسل سے نکلیں گی اولادیں وہ بھی اللہ والے ہوں گے۔ اسی لیے تو شرط رکھ دی اور بندھن میں باندھ دیا، نہیں جانے دیا، لیکن ہمارے پاس وہ نظر ہے نہیں ہے، وہ طاقت ہے نہیں ہے، تو ہم غوث کے دیوانے ہیں نا، غوث کے چاہنے والے ہیں نا، تو یہاں سے آپ ایک پیغام لے کر کے جائیے، وہ پیغام جو حقیقت معنوں میں غوث الاعظم نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے وقت پر دیا تھا، ہم بھی وقت کر دیں گے۔ جینا مرنا صرف، کھانا پینا صرف، چلنا پھرنا صرف، سونا جاگنا صرف، دنیا کا ہر کام کرنا صرف اللہ اس کے رسول کے لیے، صرف اللہ اس کے رسول کے خوش ندی کے لیے۔ یقین جانو غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب غوث اعظم آپ سے راضی ہو جائے نا تو میرے حضور بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ جب میرے آقا خوش ہو گئے تو اللہ بھی راضی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، سرکار غوث الاعظم کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ محلے میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو رموز ہے نا اس کو میں دکھا دوں تاکہ دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ اب ایک ہی شہزادہ، ایک ہی بیٹا، اب وہ ضعیفہ رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے۔ کسی نے کہا اے عورت، اے اسلام کی خواتین، گھبراؤ نہیں، جاؤ، ایک بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، وہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلا کرتے ہیں، جاؤ ان کے پیچھے لگ جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ دوا مل جائے۔ اب اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، شہزادے کو گود میں لے کر، سرکار غوث الاعظم کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں میں چلے جاتے اور زندگی موت کا کھیل کھیلتے، اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے اے میرے ساتھی سب کے سب سو جاؤ، سب سو جاتے تو آپ یاد الہی میں جھاڑیوں میں چھپ کر مست ہو جاتے، سجدہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، رکوع کرتے، تلاوت کرتے، اور جب شام ہوتی تو پھر کہتے اپنے ساتھیوں کو سب کے سب اٹھ جاؤ، پھر سب کے ساتھ اٹھ جاتے، ساتھ کھڑے ہو کر، ساتھ ہو کر گھر چلے آتے۔
اب وہ ضعیفہ بھی پیچھے پیچھے لگ گئی. اب چند ساتھیوں کے ہمراہ جب جنگل میں گئے نا، آپ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں دوستوں سے سب کے سب سو جاؤ. اب ضعیفہ چپکے سے جا کر اپنے بیٹے کو بھی اس جھرمٹ میں، اس قطار میں ڈال دیتی ہے، سلا دیتی، ایک پیڑ کے سائے میں چھپ جاتی. اللہ الصمد. اب چھپنا تھا، ذہن کو قریب کرو، مزاج زندگی کے اندر ہریالی آ جائے گی، غوث اعظم کے فیضان میں آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور اللہ کے ولی کے اندر جو پاور اور شکتی ہے، قوت ہے، اس کو بھی ملاحظہ کریں گے، مست ہو جائیں گے. اب جب وقت مقررہ پر گھر آنے کے لیے تیار ہوئے، اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں اے میرے ساتھی سب کے سب اٹھ جاؤ. سب کھڑے ہو گئے، لیکن وہ بچہ اٹھا نہیں. غوث اعظم فرماتے کھڑے ہو جاؤ. عبد القادر ارشاد فرماتے میرے ساتھی اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اٹھے تب نا، روح نکل چکی ہے، نہیں اٹھے. تیسری بار، اب چوتھی بار جلال میں آتے ہیں، قریب جا کر کہتے کیا ہے؟ قل بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ سویا ہوا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تب تو شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب زندگی ختم تھی، لیکن غوث اعظم کو دیکھو، قم بإذن اللہ کہا. اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا. کوئی اس میں سوال بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے اندر یہ پاور ہے، یہ طاقت و شکتی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں جہاں چاہے پروں کو رکھ سکتے ہیں، ایک وقت میں نظر آ سکتے ہیں، 100 جگہوں جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کے اندر وہ علمی طاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں، نہیں ہے. کیسے سمجھیں گے؟ غوث اعظم کا میلاد تو مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں سچی محبت کی علامت ہمارے اندر نظر نہیں آتی، پہچان نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث الاعظم کے قریب جو جو گئے، عام انسان گیا وہ خاص بن گیا، اور ادنا گیا اعلی بن گیا، غریب گیا امیر بن گیا، چور گیا ابدال بن گیا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کپڑا پہنتے تھے بڑا خوبصورت. آپ کے جسم میں اطہر پر ایک قوبہ تھا جس کو صدری کہتے ہیں. بازار میں ایک چور کو پسند آ گیا، پسند آ گیا. اب پیچھے پیچھے لگ گیا کہ چلو اس صدری کو کب موقع ملے قوبہ کو چورا لیا جائے. اب پیچھے پیچھے سرکار غوث اعظم آگے آگے، موقع تو نہیں ملا. اب سرکار غوث اعظم اپنے در دولت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پیچھے سے وہ چور بھی اندر چلا گیا، اندر چلا گیا. اب چپکے سے کنارے میں چھپ گیا. اب موقع کی تلاش میں ہے کب صدری نکالی جائے کہ اپنے پاس لے کر فوراً دروازے سے رفو چکر ہو جائے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس کو پتا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ہے کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ولیوں کے تاجدار ہے. سبحان اللہ. شہنشاہ اولیاء اللہ ہے، یعنی ولیوں کے بادشاہ ہے. ان کے گھر چوری کرنے کے لیے گئے ہیں. سرکار غوث الاعظم قوبہ مبارک کو اتار کر کھٹی میں ٹانگ دیتے. اب چور کو اچھا موقع ملا، آپ عبادت الہی میں مست ہو جاتے، مستغرق ہو جاتے. فوراً قوبہ کو اتارا، بغل میں دبایا. اب دروازے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اب دروازہ نظر نہیں آ رہا. پھر پیچھے کے دروازے سے چور جانا چاہ رہا، وہ بھی دروازہ نظر نہیں آ رہا. دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر آگے جا رہا، پھر پیچھے جا رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا. اب پریشان ہو گیا. ابھی تو کچھ دیر پہلے
دروازہ نظر آ رہا تھا، لیکن صدری لیا دروازہ نظر نہیں آتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے اندھیرا نظر آتا ہے۔ چلو آج صبح تک انتظار کر لیتے ہیں، کنارے میں چھپ جاتے ہیں، اور جب صبح کا سفیدی نمودار ہوگا باہر نکلیں گے، چلے جائیں گے۔ غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی، غوث السمدانی عبادت الہی میں مشغول ہے، مستغرق ہے۔ اتنے میں دستک دینے والا دروازے پہ آتا ہے، محبت سے سلام عرض کرتا ہے، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم۔ جواب میرا وعلیکم السلام۔ سوال کر رہے ہیں، سنیے آنے والا سوال کر رہے ہیں کہ فلاں علاقے کا ابدال کا آج رات انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں ابدال لینے کے لیے، ابدال لیجئے۔ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں صبح کو آنا، کسی کو مقرر کر دیں گے لے جانا۔ کہا نہیں، مجھے ابدال ابھی چاہیے۔ کہا ابھی چاہیے؟ ابھی کہاں سے لاؤں؟ کہا نہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ کہا ابھی چاہیے؟ کہا ابھی چاہیے۔ فوراً آواز لگاتے ہیں سرکار غوث الاعظم ابھی لے جانا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ صبح تک اگر وہ علاقہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تو اس کا جواب کون دے گا میدان محشر میں؟ نبی پاک کے سامنے کون حساب دے گا؟ کون اللہ کے دربار میں حساب دے گا؟ نبی کے سامنے کون چہرہ دکھائے گا؟ اس لیے مجھے ابھی ابدال چاہیے۔ غوث الاعظم کو چلا لاتا ہے اور فرماتے آپ قریب آئیے، دیکھیے کونے میں ابدال کھڑا ہے، فوراً لے جائیے۔ فوراً گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، فوراً کلائی کو تھاما، اے ابدال چلیے فلاں علاقے میں۔ چور نے فوراً قدم کو پکڑ لیا، گر گرانے لگا، سنیے سنیے میں ابدال نہیں ہوں، میں قطب نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چور ہوں۔ دیکھیے سرکار غوث الاعظم کا میں خوب مبارک چرایا ہوں، اور رات بھر انتظار کر رہا تھا، دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے، آگے جا رہا ہوں، آگے نظر نہیں آ رہا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں صبح تک چلا جاؤں۔ میں چور ہوں، چور ہوں، ابدال نہیں ہوں۔ سرکار غوث الاعظم دیکھیے اشارہ فرماتے ابدال ہے لے جائیے۔ جواب ملتا ہے سنو سنو، تو پہلے چور ضرور تھا، چاہے رہزن ضرور تھا، ڈاکو ضرور تھا، لیکن تیرے اوپر عبد القادر کی نظر پڑی ہے، اب تو چور نہیں ہے بلکہ ابدال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو پہلے محبت چاہیے نا، اچھا محبت ہی نہیں ہے تو عقیدت ہی نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا؟ چور آیا ابدال بن گیا۔ تو اب بتاؤ ایک عالم دین جائیں گے، حافظ قرآن جائیں گے، اچھے لوگ جائیں گے تو کیا سے کیا بن جائے، لیکن پہلے عقیدت چاہیے، عقیدت چاہیے۔ سرکار غوث الاعظم کی زندگی کی سارے ہسٹری کو، حیات زندگی کو جب مطالعہ کریں گے تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، صرف ایک چیز، ایک شے، وہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا، ایک چیز۔ اسی لیے آپ سے بھی گزارش ہے غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو کر یہاں سے اپنے گھروں کو جائیے اور جا کر اپنے گھروں میں بھی غوث الاعظم کا فیضان بانٹیے اور لیجیے، اور ایک سبق لیجیے، ایک درس لیجیے کہ آج کے بعد ہم کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا سونا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا غوث اعظم کے طریقہ پر ہوگا، ان کے سلیقہ پر ہوگا اور ان کے ارشادات پر ہوگا۔ اور بعدہ سرکار غوث الاعظم کا تو فرمان بڑا مشہور و معروف ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں میرا عاشق، میرا نام لینے والا تا قیامت تک دنیا کے کسی کونا سے مصیبت کے وقت مجھے یاد کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔
میں اس کی مدد کروں گا. سرکار غوث اعظم وہ شخصیت کا نام ہے، عبد القادر اس ہستی کا نام ہے جس کی زندگی کے ایک ایک مراحل بڑے بڑے روسانے وقت کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا، اور اس وقت کے بڑے سے بڑے تاجور اور سخنور کو بھی یاد الہی میں مستغرق کر دیا، ایسے جھنجھوڑ دیا کہ دل خوف الہی سے لرز اٹھا. جب آپ واز فرماتے تھے نا تو جانتے ہیں اس وقت یہ مائک کے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، لیکن آپ کا کمال لاکھوں لاکھوں کا مجمع رہتا تھا، لاکھوں لاکھوں کا مجمع، اور اس مجمع میں آدھے سے زیادہ بڑے بڑے ججد عالم دین اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. تو جب آپ تقریر فرماتے جیسے آگے والے سنتے تھے اسی طرح پیچھے والے بھی سنتے تھے. سبحان اللہ. جیسے دائیں والے سنتے تھے ویسے بائیں والے بھی سنتے تھے. کتنا بڑا کمال ہے. لیکن آج اگر میں گھر میں بولوں تو بیوی نہ سنے، گھر میں بولے تو بھائی نہ سنے، محلے میں بولوں تو دوست نہ سنے، محلے والے نہ سنے، امام بولے تو مقتدی نہ سنے، مقتدی سنے تو امام نہ سنے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مقصد حقیقی کو جینے کا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بھول گیا، اس لیے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یارو ہمارا جو مقصد حقیقی ہے نا، اسی مقصد کو ایک مشن بنا لیجیے اور اسی مشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. 6 منٹ میرا اور ٹائم باقی ہے. میرے ذہن میں غوث الاعظم کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ گردش کر رہا جو ہمارے لیے کامیابی کی ایک ضمانت تھی. آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے ولی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں. ابھی حافظ صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ ولیوں سے بچ کے رہنا، ولیوں کی پہچان یہ ہے، کبھی بھی ان کے دربار میں جانا، ادب سے جانا، ان کا مقام یہ ہے. تو مقام کو کون سمجھے گا؟ جس کے پاس ادب ہوگا، جس کے پاس اچھی زندگی ہوگی، چاہے جیسا بھی انسان ہو، غریب امیر سے مطلب نہیں، وہی سمجھے گا اس کی رتبے. اور ایسے لوگ اس دھرتی پہ موجود ہیں، نہ جانے کیا سے کیا بول دیتے ہیں غوث الاعظم کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، لیکن اس کو پتا نہیں ہے. تیری پہنچ گھر تک ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے دوست کو پہنچ اللہ تک ہے. سبحان اللہ. اسے کبھی ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، کبھی نہیں. بجلی کے کھمبوں سے ٹکراؤ گے یا بجلی کی لائٹ، یہ بجلی ہے نا، اس سے ٹکراؤ گے تو جان چلی جائے گی. لیکن اللہ کے دوستوں سے اگر ٹکراؤ گے تو جان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی چلے جائے گا، عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. ایسے ہی محلے والوں نے سرکار غوث الاعظم کو اس طرح رسوا کرنا چاہا، مایوس کرنا چاہا، ایک حربہ استعمال کیا، تذبیح قائم کیا. وہ بھی زندگی موت کا کھیل بڑی تیزی کے ساتھ ایک نوجوان کو تیار کیا. اے نوجوان، تم سو جاؤ کھاٹ پر، کفن پہنا دیتا ہوں اور جنازے کے لیے غوث الاعظم کو بلاؤں گا. وہ آئیں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، کھڑے ہوں گے. تم جو ہی کھاٹ پر سے اٹھ جانا اور کھڑے ہو کے مذاق اڑانا، ہنسنا، کہا لگانا، اور ہم لوگ تمہارے ساتھ ساتھ کہا لگائیں گے، تاکہ ان کا جو اپنے آپ کو ولیوں کو سردار کہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن اور سر پر ہے، آنکھوں پر ہے،
ان کا भरम निकल जाए। कहा ठीक है। उसके बाप से, उसके पिता से भी, उसके फादर से भी पूछा, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। ठीक है। अब उसको कफन में लिपटा दिया गया, खाट पे डाल दिया गया। जनाजे का ले जाकर गौसुल आजम को, सैयदना शेख अब्दुल कादिर को, वली को, ताजदार शहनशाह को, महबूब सुभानी को दावत दिया कि आप आइए, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। देखा मजमा लगा हुआ है। सरकार गौसुल आजम आगे देखते, पीछे भी देखते। अब पीछे घूर कर फरमाते, ए जनाजे में आने वाले मोहल्ले वालों, सुनो सुनो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। सच में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया? कहा हाँ, पढ़ा दूं। सब लोग बुलंद आवाज से कहता, हाँ पढ़ा दो। पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। पढ़ा दूं? पढ़ा दीजिए। कहा इसका बाप किधर है? इसका फादर किधर है? पिता लाओ इधर। इसके वालिद किधर? मेरे करीब लाओ। हाजिर किया गया। तेरा बेटा? कहा कभी इंतकाल हुआ कर रात को। सच में? कहा मैं पढ़ा दूं? कहा बाप को मालूम है कि मेरा बेटा तो जिंदा है, लेकिन गौसुल आजम की नजर कुछ और देख रही। कहा सच में पढ़ा दूं? कहा ठीक है पढ़ लो। गौसुल आजम अल्लाहू अकबर नियत बांध लेते हैं। मेरे गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब सब के सब नियत बांध लिए और इंतजार में है कि जो ही दूसरी तकबीर कहे, तुम खाट पर से उठकर आना, बगल में खड़े होकर मजाक उड़ाना। लेकिन सरकार गौसुल आजम पहली तकबीर भी पढ़ लिए, दूसरी तकबीर भी पढ़ लिए, तीसरी तकबीर भी पढ़ लिए, गर्ज ये कि चौथी तकबीर भी पढ़ लिए, लेकिन वो बच्चा उठता नहीं है, वो बच्चा खड़ा नहीं होता है, वो बच्चा हरकत नहीं करता है, वो नौजवान खाट से बाहर नहीं आता है, बगल में आकर खड़े होकर कहा नहीं लगाता है, चिल्लाता नहीं है। जितने लोग मोहल्ले वाले थे परेशान हो गया, ये क्या हो गया? जो ही सलाम फेरते हैं दोनों तरफ मोहल्ले वालों ने आकर घेर लिया। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये आपने क्या कर दिया है? ये क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? क्या देख ले तो सही। फौरन हिलाया जा रहा है, हरकत किया जा रहा है और उस नमाज के ऊपर, उस खाट के ऊपर वो नौजवान जो लेटा है, कफन में लिपटा है, कफन को खोला जा रहा है, हरकत दिया जा रहा है। लेकिन आंखें कुछ देर पहले खुली थी, अब बंद हो गई है। सांसें कुछ देर पहले रुकी थी, अब रुक गई है। ये बाजू पहले हरकत कर रहे थे, ये बाजू रुक गए हैं। ये पैर और हाथ, ये जिस्म के खूने रगों में चल रहे थे, सब के सब रुक चुके हैं। सबों ने कहा ये आप क्या कर दिया? मैं तो खेल खेल रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई आपने इसे हमेशा के लिए सुला दिया है। गौसे आजम फरमाते क्या है? ए मोहल्ले वालों सुनो सुनो, मैंने तुमको एक बार नहीं 100 बार मैंने तुमसे पूछा है कि सच बताना, क्या रात को इसका इंतकाल हुआ था? तुम लोगों ने कहा था हाँ हाँ इसका इंतकाल हुआ था। इसके बाप ने भी कहा है कि रात इसकी रूह निकल गई है, जनाजा की नमाज पढ़ा दीजिए। तो मैंने पढ़ा दिया है। कहता क्या है? आप इसे उठा दीजिए। गौसे आजम फरमाते हैं ए मोहल्ले वालों, ए बेटे वालों सुनो सुनो, इसकी जनाजे की नमाज किसी और ने नहीं पढ़ाई है, अब्दुल कादिर ने पढ़ाई है। क़यामत से पहले उठ नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर हो ज़ौक़ियत की पैदा तो कर जाती है ज़ंजीरें। ज़ौक़ियत की पैदा तो खिलवाड़ करने वालों याद रखना, बुजुर्गों के दरों से टकराने वालों याद रखना, कभी अल्लाह के दोस्तों के बारे में फजूल मत बकना। इसलिए कि हमारी नजर देखती है वो मजार में है, कब्र के अंदर है, लेकिन उसका फैजान पूरे इलाके में रहता है, पूरी सूबों में रहता है, पूरे मुल्क में रहता है। यूं कह लीजिए कि अल्लाह वालों का कदम जहां जहां जाता है वहां रहमत की बरसात हो जाती है। तो हमें और आपको सरकार गौसुल आजम का सदका मिले, कहिए आमीन। और जितने मुसलमान भाई यहाँ परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, कहिए आमीन। और रब्बे अज़्ज़वजल गौसुल आजम के सदक़े में जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उसे औलाद अता कर दे। गौसुल आजम के सदक़े में अल्लाह ताला, कोई ऐसे लाचार है जिसको खाने पीने के लिए नहीं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, सर छुपाने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, अल्लाह ताला
غوث الاعظم کے صدقے میں اسے پہننے اوڑھنے اور چھت بھی عطا کر دے کہ یا آمین۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے غوث اعظم کے صدقے میں سارے عالم اسلام میں رہنے والے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو مذہب اسلام کا چاہنے والا سچا پکا عاشق بنا دے۔ بس بولنے میں کہیں سے کچھ کمی واقع ہو گئی ہو تو میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔